ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آمین. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب نے 26واں روزہ اور 27ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کی. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب نے 28واں پارہ مکمل کر کے 29واں پارہ کے 2 سورت بھی پڑھ ڈالے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ 27ویں رات ہے، قدر کی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے. ہم اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نیند کو حرام کر کے اللہ سے امید اور توقع لگائے ہوئے ہم یہاں پر حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور جس امید سے یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالی ہماری امیدوں کو پوری فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. محترم حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ سے چند آیتیں تلاوت کی ہے. انہی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند منٹ آپ کے سامنے گوشے گزار ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، سورہ واقعہ یہ مکی سورت ہے. اس میں 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے بہت ساری مثالیں دیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کیوں نازل فرمایا؟ دراصل دنیا کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس گروہ کا ماننا یہ ہے کہ ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں ہم مر جائیں گے. کوئی لوگ مٹی میں دفن کرتے ہیں، کوئی لوگ جلا دیتے ہیں، کوئی لوگ پانی میں بہا دیتے ہیں، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. ایسا ایک طبقہ کا ماننا ہے جس کو خوارج کہا جاتا ہے. خوارج کا یہ ایک طبقہ ہے جو وہ یوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح زمین میں ایک پیڑ پودے جیسے بارش گرتی ہے زمین میں ہرے بھرے پیڑ پودے اگ جاتے ہیں، ویسے ہم پیدا ہوئے، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ نہ تو زندہ کیا جائے گا اور نہ ہی ہمارا حساب و کتاب ہوگا. یعنی وہ سرے سے یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. یوم آخرت کو وہ کھدیڑ دیتے ہیں
کہ یوم آخرت یعنی آخرت کا دن نہ تو قائم ہوگا اور نہ ہمیں زندہ دوبارہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دے کر کے اس سورت کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، چند مثالیں جو میں آپ کے سامنے فی الحال گوشے گزار کروں گا، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں اور ہم نادان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور نشانی دکھائے ہیں کہ ہم نے کس طرح تمہیں پیدا کیا، یہ دنیا کو ہم نے کیسے بسایا اور تم کیا تھے اور کیسے ہم نے پیدا کیا اور پھر کیا کرنے والا ہوں، اس ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اللہ تعالیٰ بذات خود یوں کہہ رہا ہے، نحن خلقناکم، اے لوگو میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پھر بھی تم بات سمجھتے نہیں، بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم کیسے یوں کہتے ہو کہ ہم اپنے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود پیدا کیے، اور اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، مثال دی افرأیتم ما تمنون، اے انسانوں کیا تم وہ نہیں دیکھتے ہو جو تم انزال کرتے ہو، انزال کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے انسانوں بتاؤ کہ جس انزال کو تم ٹپکاتے ہو اس انزال کے ذریعے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا، یعنی وہ نطفے کے قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا، ام نحن الخالقون، اب وہ انسان میں نے بنایا تم نے بنایا۔ ایک ماں کے رحم میں جب بچہ ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہلا 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، 40 دن گزر جانے کے بعد پھر اگلا 40 دن وہ خون میں بدل جاتا ہے، وہ نطفہ خون میں بدل جاتا ہے، پھر 40 دن دوسرا 40 ختم ہونے کے بعد تیسرا 40 دن تیسرے اسٹیپ پہ وہ خون گوشت کے لوتھڑے میں بدل جاتا ہے۔ 40 کتنا ہو گئے؟ 120 دن، 120 دن یعنی 4 مہینے، 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 3 تبدیلیاں کی، 40 دن نطفہ کی شکل، پھر 40 دن خون کا شکل یعنی نطفے کو خون میں بدل دیا، اب پھر خون کو گوشت کے ٹکڑے میں بدل دیا۔ اب جب گوشت کے ٹکڑے میں بدل دیا یعنی 4 مہینے جب مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ پورے ایک انسان کا جسم جس طرح ہے وہ اسے شکل دے دیتا ہے، پورے شکل دے دیتا ہے، اور پورے ہاتھ پیر کان ناک یعنی جسم جس طرح ہوتا ہے وہ اسے سیم اللہ تعالیٰ اس کی شکل دے دیتا ہے، اور شکل دینے کے بعد 4 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گوشت کے ٹکڑے کو جو جن انسان کا جسم کا ڈھانچہ بنا دیا ہے اب اس میں روح پھونک دیا جاتا ہے، روح پھونک دیا جاتا ہے۔ اب جب روح پھونک دیا جاتا ہے اب وہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ ہلنے ڈلنے لگتا ہے، اب وہ پیٹ کے اندر ہی کھیلنے لگتا ہے، بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے، مطلب جب وہ ہلتا ہے تو ماں کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ادھر ادھر ہو رہا ہے، پیر ادھر مار رہا ہے، ہاتھ ادھر مار رہا ہے، کبھی ماتھا ادھر ٹیکا لگا دیتا ہے، اس طرح حرکت کرتا ہے اور ماں کو احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ بتاؤ کہ نحن انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ کہ اس نطفے کے ذریعے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا، اب وہ انسان تم نے بنایا یا میں نے بنایا؟ ایک سوال یا نشان اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، جبکہ تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کوئی شکل صورت ہی نہیں تھی، کوئی یعنی وجود ہی نہیں تھی، تو ہم نے تمہیں پیدا کیا،
دوبارہ پیدا کرنا تو میرے لیے اور آسان ہے، اور میرے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو متعین کیا. اللہ تعالیٰ جس انسان کو بھی تخلیق کیا ہے، یعنی گویا کہ انسان کی بات یہاں کہی جا رہی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو پوری دنیا کے اوپر اگر گھمائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا یہ جو دنیا بنی ہے ختم ہونے کے لیے. دنیا بنی ہے ختم ہونے کے لیے. دنیا کی جتنی بھی ساز و سامان ہے یہ ساری چیزیں بنی ہے ختم ہونے کے لیے. اب مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل بنا ہے ٹوٹنے کے لیے. کوئی چیئر بنا ہے ٹوٹنے کے لیے، گھر بنتا ہے ٹوٹنے کے لیے. ہم بھی پیدا ہوئے ہیں مرنے کے لیے. دنیا میں جتنے بھی چیز، یہ جھاڑ پیڑ پودے بھی دیکھ لیجئے، یہ جھاڑ پیڑ پودے جتنے بھی ہیں یہ پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے. اس کا بھی ایک وقت آتا ہے کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے مرجھا جاتا ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، مر جاتا ہے. جب تک اس میں جان رہتی ہے ہرا بھرا رہتا ہے. جان ختم ہو گئی ہرا بھرا ختم ہو گئی. تو گویا کہ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور موت کا ایک وقت متعین کر دیا. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور میں اس سے عاجز نہیں ہوں. تم یوں سوچو گے کہ ہم نے دنیا پیدا کر دیا پھر دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. میں اس سے عاجز نہیں ہوں، میں اس سے مغلوب نہیں ہوں، بلکہ میں غالب ہوں. جب چاہوں، جیسے چاہوں، جس طرح چاہوں میں پیدا کر سکتا ہوں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مثال دی. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اے لوگو میں تمہاری جگہ، تمہیں بدل کر کے تمہاری جگہ میں کسی اور قوم کو میں پیدا کر سکتا ہوں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں ایسا کروں گا تم جیسی قوم کو میں ختم کر کے ملیا میٹ کر کے دوسری قوم کو لا کر کے میں کھڑا کر دیتا اور تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا. کیا سمجھ رکھے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور اپنی تخلیق جو انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی نشانیاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان تمام چیزوں کی یہ مثالیں دے کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے تاکہ وہ بد اخلاق، بد عقیدہ انسان جو یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ایسے انسان کے عقیدے کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے لوگوں سنو، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار تم کیسے کرتے ہو حالانکہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، تم مردہ تھے. یہ مردہ کس کی طرف اشارہ کیا؟ وہ نطفے کی طرف. اس نطفے کی حقیقت کچھ بھی نہیں، وہ مردہ تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے اسی نطفے کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا یعنی زندہ کیا. ثُمَّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم نے تمہیں جو زندگی دی ہے 60 سال 70 سال جتنے بھی ہم نے دی ہے، وہ زندگی گزار لینے کے بعد پھر تمہارے اوپر موت طاری ہوگی. ثم یمیتکم، موت طاری ہوگی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم ایک دن میرے ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، یعنی میدان محشر میں تمہیں جمع کیا جائے گا اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا. اس آیت کو بھی ان بد عقیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے مثالیں دے کر کے سمجھایا. پھر آگے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اے لوگو کیا تم جانتے نہیں کہ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جب تمہاری کوئی حقیقت، تمہاری نشان تک بھی نہیں تھی، ایسے وقت میں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر بھی تم نصیحت نہیں لیتے ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اے لوگو اس چیز کو بھی تو دیکھو
जो तुम अपने खेत में दाना बो करके आते हो। जो खेती करते हैं, जो किसान लोग खेती करते हैं, खेत में जाकर के ट्रैक्टर चलाते हैं, हल चलाते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं, लेबल करते हैं और बीज लेकर के बो करके आ जाते हैं। किसके भरोसे के? किसके भरोसे में खाली 2 4 10 किलो 5 किलो जो है ना ले जाकर बीज लेकर छिड़क देते हैं, छिड़क देकर आ गए। देखिए अल्लाह ताला, जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ताला किस तरह मिसालें दी है अपने बंदों को समझाने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए, कि तुम अपने खेत में बीज बो करके आ जाते हो। बताओ, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अब बताओ, तुम तो बीज बो करके आ गए, अब उस बीज से झाड़ को निकालना, उस खेती को करना तुम्हारा काम है या मेरा काम है? तुम तो हल चला करके खेत को लेबल करके दाना छिड़क करके आ गए। अब वो दाना की हिफाजत करने वाला, दाना को उगाने वाला, फिर वो पत्ते दाना, जैसे मान लीजिए कि गेहूं का दाना, मकई का दाना डाल करके आ गए। अब क्या होता है, 3 दिन 4 दिन के बाद वो मिट्टी उसको फुला डालती, फूल जाता है, उससे एक गेज निकलता है, सीधा एकदम कड़क। मिट्टी को चीर करके, उसके अंदर इतनी ताकत है, हालांकि दिखने में नाजुक होता है, लेकिन मिट्टी बराबर दबी रहती है, और उस दबी हुई मिट्टी से वो कड़क चीरता हुआ वो एक गेज निकल जाता है, और फिर इधर पत्ते इधर पत्ते इधर पत्ते इधर पत्ते होकर के बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसी में फूल आता है, फिर फल होता है, फिर फल को अल्लाह ताला उस फल की हिफाजत के लिए उसके ऊपर पर्दे लगाता है। अल्लाह अकबर। मकई देख लीजिए मिसाल, फॉर एग्जाम्पल मकई आप लोग खाते हैं, भाप करके खाते हैं, सेक करके खाते हैं, कभी उनका छिलके को निकाल करके देखिए कि कितने पर्दे उस मकई के दाने के ऊपर, कितने पर्दे हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ और सिर्फ उस दाने की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इतने पर्दे लगा के रखे, और जब उसके पर्दे जब निकालते, कितनी खूबसूरत लाइन से दाना एक बोया था, उस दाने में अल्लाह ताला ने बरकत कितनी थी, एक झाड़ में दो मोचा, 3 मोचा, 4 मोचे, यानी 4 फल, 3 फल, 2 फल, इस तरह होता है, कितने बरकत थी। तो अल्लाह ताला इतनी हिफाजत करता है। एक किसान बीज बो करके आ गया, अब वो अल्लाह ताला के जिम्मे, अल्लाह ताला बजाते खुद उसको बढ़ाता है, फल देता है, फूल देता है, उसकी हिफाजत करता है। और ये मिसाल दी, बताओ ए मेरे बंदो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। बताओ कि ये खेतियां तुम करते हो या मैं करता हूँ, उसकी हिफाजत तुम करते हो या मैं करता हूँ? तुम तो खाली बीज बो करके आ गया। बताओ, लौ नशाउ, अब मिसाल दे रहा अल्लाह ताला, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, कि अगर मैं चाहता तो उस खेती को रेजा रेजा कर देता, भूसा भूसा कर देता। फजल तुम तफक्कहून, अगर मैं ऐसा कर देता तो तुम लोगों के सामने ये कहता फिरता, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो हलाक हो गया, मैं इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया, मेरी खेती बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला अगर चाहे, इंसान खेती करके आता है, किसान खेती करके आता है, और जब फल उसका पकने लगता है, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला इंसान को आजमाने के लिए कई बलाएं, हम किसान जानते हैं इसकी हकीकत, कई बलाएं भेजते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भेजते, पूरे के झुंड पूरा उसका फूल जो है ना सफा चेक कर देते हैं, एक दाना भी नहीं लटकता। अब ऐसे अजाब क्यों भेजता है? पिछली उम्मत में भी ऐसा हुआ, जो ज़कात नहीं देते, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह ताला उसके खेत में ही खेती को बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह ताला यहाँ मिसाल दी कि अगर मैं चाहता तुम्हारा पका हुआ खेत मैं भूसा भूसा कर देता, रेजा रेजा कर देता, और तुम लोगों के सामने ये कहते फिरते कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी खेती बर्बाद होगी, मेरा इतना रुपए डूब गया।
انا لمغرمون، بلکہ تم یہ کہتے کہ ہمارے اوپر تو تاوان آ گیا، یعنی ہم بد نصیب ہیں، ہماری محنت ساری پانی میں چلا گئی۔ پھر اگلی آیت میں کہا بل نحن محرومون، پھر وہی انسان افسوس کے مارے کہے گا کہ نہیں، بلکہ ہم اس چیز سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت سے ہم محروم ہو گئے۔ ہم نے اتنی محنت کی تھی، اتنا پھل ڈالا تھا، لیکن نہ تو پھل کا اس کا بدلہ آیا اور نہ محنت کا ہم نے پھل پایا، بلکہ ہماری محنت بھی غائب، ہمارا پیسہ بھی ڈوب گیا، ہمارا وقت بھی برباد ہو گیا، یعنی گویا کی تمام چیزوں سے ہم محروم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے پانی کا، افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگو اس چیز کی طرف دیکھو جس پانی کو تم پیتے ہو۔ افرأیتم الماء، اے لوگو کیا تم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہو کہ جس پانی کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس کالا بادل سے پانی برسانے والے تم تھے یا میں تھا؟ آسمان میں کالا گھٹا چھایا، اب انسان امید کرتا ہے کہ ہاں اس کالے گھٹے کے اندر سے اب بارش ہوگی، اس کالا گھٹا، اس کالا بادل کے اندر سے پانی برسانے والا میں تھا یا تم تھے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی، بتاؤ پانی لے کر، آپ دیکھیے ہم افطار میں بیٹھتے ہیں، طرح طرح کی شربت لے کر کے، جوس لے کر کے، پانی میں کیا رسنا ڈالتے، روح افزا ڈالتے، پھر روح افزا کے اندر واٹر میلن چھوٹے چھوٹے کاٹ کر کے ڈالتے، نہ جانے کتنے مزہ لے لے کر کے پینے کے لیے ہم پانی کو بھی ہم کئی کلر ڈال کر کے، کئی چیزیں ڈال کر کے اس کا مزہ لینے کے لیے ہم اس طرح بنا کر کے پیتے ہیں۔ اس پانی کا اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور کہا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا اس پانی کو نہیں دیکھتے ہو کہ جس پانی کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کہ بتاؤ کہ اس کالا بادل کے اندر سے پانی برسانے والا، بارش برسانے والا تم تھے یا میں تھا؟ لو نشاء، اگر میں چاہتا تو جعلناہ اجاجا، اس پانی کو کڑوا کر دیتا۔ جس پانی کو لے کر کے جگ بھر کر کے، بوتل بھر کر کے، گلاس بھر کر کے لے کر کے بیٹھے ہو، اپنے حلق جو سوکھ چکا ہے، پھیپھڑا سوکھ چکا ہے، اس پھیپھڑے کو، اس حلق کو تر کرنے کے لیے تم طرح طرح کے شربت اور جوس لے کر کے بیٹھے ہو، اگر میں چاہتا تو اس پانی کو میں کڑوا بنا دیتا۔ اجاجا، اجاجا کڑوا کو بولتے، کئی جگہ کا پانی کڑوا ہوتا ہے، وہاں پانی پینے کا لائق نہیں ہوتا، کئی جگہ کا پانی کھارا بھی ہوتا ہے، نمک، وہ پینے لائق نہیں ہوتا ہے، کئی جگہ کا پانی میٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایسا نہیں کیا، میٹھا پانی پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام ضرور کیا ہے، اور جہاں کڑوا ہے، جہاں کھارا ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے، وہ کڑوا بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے اور کھارا بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ اگر کھارا نہیں ہوتا تو ہم سبزی میں کیا ڈالتے ہیں؟ نمک تو اسی سے بنتا ہے، وہی کھارا پانی سے ہی نمک بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنایا ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائے، تو انسان کے جو پینے والا جو پانی ہے، اس پانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، کہ اگر میں چاہتا تو جو پانی تم پیتے ہو نا، اس پانی کو اگر میں کڑوا کر دیتا تو فلولا تشکرون، تو تم کیا کرتے؟ میرا شکر گزاری کرتے، میرا شکر گزاری کرتے؟ شکر گزاری نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی ہم نے تمہارے اوپر رحم کھا کر کے میں نے تمہارے پینے والا پانی کو کڑوا نہیں بنایا بلکہ میٹھا بنایا، اس لیے تم بڑے مزہ لے لے کر کے تم پانی پیتے ہو، پھر بھی تم میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا مثالیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے۔ پھر آگے اور ایک مثال،
افرأیتم النار التی تورون، اے لوگو تم اس آگ کی طرف دیکھو جس آگ کو تم سلگاتے ہو، سلگا کر کے چولہا جلاتے ہو اور کھانا پکاتے ہو، ایک سے ایک آئٹم. اس آگ کی طرف دیکھو جس آگ کو تم سلگاتے ہو. اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم اس درخت کو تم نے پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا میں نے پیدا کیا؟ کیا مطلب یہ آپ ڈسکوری میں دیکھے ہوں گے، جنگل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جھاڑ بنایا ہے. اس جھاڑ کا نام ہے مرخ، اور ایک کا نام ہے مرخ اور دوسرے کا نام ہے عفار. اس جھاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کے اندر اپنی قدرت کاملہ دکھایا کہ اس کے ایک ٹہنی کو دوسرے ٹہنی پر جس طرح مچس جلاتے ہیں نا، تو اس میں کچھ مسالہ لگا ہوا رہتا ہے، اس لیے آگ سلگ جاتی ہے. لیکن وہاں مسالہ نہیں ہے، ادھر کا ایک ٹہنی توڑ لیجئے، ادھر کا ایک ٹہنی توڑ لیجئے، دونوں کو گھس ڈالیے، آگ لگ جائے، آگ لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جھاڑ کی مثال دی. آپ دیکھیں گے ڈسکوری میں جو جنگل میں گھومتے رہتے ہیں، وہی مچھلی پکڑ لیا، کوئی شکار کر لیا، ڈنڈی کو توڑا، آگ جلایا، پکا کے کھا لیا. ایسا تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کے اندر اس جھاڑ کو آگ کے لیے پیدا کیا تاکہ ایک مسافر کے لیے فائدہ ہو جائے. اب ایک مسافر کے سامنے اتنا انتظام نہیں رہتا ہے. اب سارا انتظام ہونے کے باوجود اگر ایک مچس نہ رہے، انسان بھوکے رہ جائے، انسان بھوکے رہ جائے. اور اس چیز کا تجربہ ہمیں ہے. سن 2006 میں جب سورت میں فلڈ آیا تھا، یہ سیلاب آیا تھا، پورا شہر ڈوب چکا تھا. مسجد کا پہلی منزل بھی ڈوب چکی تھی. ہم اپنے کمرے سے تیرتے ہوئے آیا اور مسجد کے دوسرے مالے میں چڑھا تھا. تو حالانکہ کھانے پینے کا سب کچھ انتظام تھا، ایک مچس نہیں تھا. لائٹر پانی میں ڈوب گیا، کہاں کی پتا نہیں. پورے دن بھوکا رہنا پڑا، پورے دن بھوکا رہنا پڑے گا، صرف اور صرف ایک مچس کی بنیاد. مچس نہیں ہے کیا؟ اب کیا جلا کر کے چولہا جلائیں، کیسے پکائیں؟ پھر جو مدد کرنے والے پھر کشتی میں بیٹھ کر کے دودھ دہی اور کھانے پینے کی چیز مچس وغیرہ، پھر وہ لوگ آئے رات کے 9 بجے مچس دی، تب جا کر کے چولہا. تو ایک آگ کے لیے، ایک مچس کے لیے ایک چھوٹا سا 1 روپے دام ہے، 1 روپے کے لیے ہمیں بھوکا رہنا پڑا. تو وہی چیز ایک انسان سفر میں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، لائٹر نہ ہو، مچس نہ ہو، تو کہاں سے وہ جلائیں گے، آگ جلائیں گے اور کیسے کھانا پکائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، بتاؤ کہ اس درخت کو، جس درخت کے ایک ٹہنی کو دوسرے ٹہنی پہ لگا دینے سے آگ سلگ جاتی ہے، تو اس درخت کو پیدا کرنے والا تم ہو یا میں؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ. کیا کہا کہ ہم نے یہ تمہارے لیے نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ ساری مثالیں دی ہیں، اور ساری چیزیں تمہاری عبرت کی چیز ہے. لہٰذا ایسی چیزوں سے عبرت حاصل کرو. واقعی عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے. جیسے میں اپنا ایگزامپل دیا، ایک مچس کی وجہ سے بھوکے رہنا پڑا. ایک مسافر گھر سے چلیں گے تو وہ اگر اللہ تعالیٰ وہ جنگل میں وہ لکڑی، اس جھاڑ کو ویسے نہ بنایا ہوتا تو پھر وہ مسافر کھانا پکا کر کے کس میں کھاتا؟ جنگل میں کوئی انسان نہیں ہوتے، کوئی گاؤں نہیں بستے، جنگل چلا جا رہا ہے، دن کا دن چلا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں وہ کہاں سے کھانا پکا کر کے کھاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی مثال دی اور یہ بھی احسان جتلایا کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا بڑا کرم کیا ہے. اب دیکھیں اس آگ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دنیا کے اندر جو آگ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کو، یعنی جہنم کی جو آگ ہے اس کی تپش، اس کی حرارت 70 حصہ کر ڈال. جہنم کی آگ کی حرارت کو، شدت کو 70 حصہ کر کے ایک حصہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 69 حصہ ہی جہنم کے آگ کے اندر وہ حرارت ہے. اب ایک حصہ آگ کی حرارت اتنی تیز کہ ہم اس کی ایک چنگاری بھی برداشت نہیں کر پاتے. اب کہیں آگ لگ جاتی ہے تو پورے جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے. تو اس جہنم کے چنگاری اور اس جہنم کے آگ کی حرارت کی شدت کتنی بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کی یہ مثال دی اور یہ پورے دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت اور عبرت کی بات کہی. وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور راہ گیر کے لیے، مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ مند بتایا. جیسے میں نے بتایا تو یہ مسافروں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جھاڑ کو آگ والا جھاڑ بنایا کہ ایک ٹہنی دوسری ٹہنی میں اگر ٹچ کریں گے تو آگ لگ جائے گی. اب یہ ساری مثالیں دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اے لوگوں، یہ جتنے بھی ہم نے مثالیں بیان کی ہیں یہ تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری عبرت کے لیے، لہٰذا اس سے تم نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو اور کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ، تم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو عظیم ہے، سب سے بڑا. اگر اس طرح کی مثالیں سن کر کے ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے، نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم کیسے بیان کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، اس کی تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا، اس کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہا کہ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کب تک؟ مرتے دم تک. یعنی ہمارے جسم کے اندر یہ سانس، یہ دھڑکنیں جب تک چل رہی ہے تب تک کے لیے اللہ کی عبادت. صرف رمضان کی عبادت نہیں. لاسٹ پوائنٹ میں یہی بات میں آپ سبھی حضرات سے کہنا چاہوں گا، ہمارے نوجوان، خاص نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ عبادت، یہ تحمید، یہ تقدیس، یہ تراویح، یہ نماز صرف رمضان تک ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی، پوری لائف کے لیے ہے. لہٰذا آپ کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں آج کے اس درس کے ذریعے سے کہ آپ جس طرح پورے مہینے کا روزہ پابندی کے ساتھ کریں اور پورے مہینے کے نماز بھی آپ پابندی کے ساتھ ادا کیے تو انشاءاللہ 11 مہینے کی بھی نماز آپ پابندی کے ساتھ ادا کر سکتے. نہیں کر سکتے؟ جب 1 مہینے کی پابندی کر لیے تو 11 مہینے کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سیام کے بارے میں جو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون کیوں کہا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر سیام کو یعنی رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے جیسا کہ پچھلی امت کے اوپر بھی فرض تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. واقعی انسان اس مہینے میں متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ سے خوف کھانے والا بن جاتا ہے. نہیں بنتا؟ کیسے نہیں بنتا؟ دیکھیے، ایک انسان سحری کھاتا ہے، سحری کھانے کے بعد سے لے کر کے مغرب تک 13 14 15 گھنٹے تک نشے کی بھی عادت والے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو،
چائے، یہ سارے نشہ والے بھی پرہیز کرتے ہیں. کس لیے؟ لعلکم تتقون آ گیا ان کے اندر، اللہ کا ڈر آ گیا کہ ہم روزہ رکھ کر کے کیسے ہم بیڑی پئیں گے، کیسے سگریٹ کھائیں گے، ہم کیسے تمباکو اور مسالہ کھائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تتقون میں داخل ہو گیا. جب 1 مہینہ تتقون میں داخل ہو گیا تو پھر 11 مہینے کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ 1 مہینے میں عادت ان کی بڑھ گئی تو 11 مہینے میں عادت بڑھ جانی چاہیے. اس لیے آپ سبھی حضرات سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پورے رمضان کے روزے اور نماز یہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے، اسی طرح آپ اپنی پوری زندگی اسی طرح ادا کرتے رہیں، ورنہ پھر یہ رمضانی مصلی بن کر کے رہ کر کے پھر ایک دن رسوا ہونا پڑے گا. اس لیے اس رسوائی سے ہمیں بچنے کے لیے حتیٰ یأتیک الیقین کے اندر داخل ہو جانا پڑے گا. اس کے مصداق بن جانا پڑے گا کہ تم رہتے دم تک یعنی مرتے دم تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی باتیں ہم نے کہی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.